کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ معزز سامعین کرام، 7واں پارہ سورہ مائدہ شروع ہے۔ سورہ مائدہ میں جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائیوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی عیسائیوں کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے بنسبت یہودیوں کے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ زیادہ بہتر تھا، وہ نرم دل تھے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی آگے ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب ان لوگوں نے سنا وہ قرآن، وہ اللہ کا کلام جو تمہارے رسول پر نازل ہوا تھا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تفیض من الدم، کہ وہ اللہ کے خوف، اللہ کی محبت، اس کلام کی تاثیر کی وجہ سے وہ آنکھیں اشکبار ہیں اور ان کی داڑیاں تر بتر ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی وہ نرمی ہے۔ اصل میں یہ واقعہ، یہ ان آیات میں حبشہ کے عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور وہاں کے لوگوں کو جا کر جب ان کی شکایت کی گئی، بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس وہ پہنچے اور انہوں نے بتایا، سوال و جواب ہوئے، تفصیل سے واقعہ ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سارے مکالمہ کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ بھئی انہیں بتایا گیا یہ ہمارے بے دین ہو گئے ہیں، مکے کے لوگوں نے جا کر بتایا بے دین ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، اور یہ یہاں پر آپ کے پاس ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ جب ساری باتیں ہوئیں اور پھر کہنے لگے کہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات اچھی نہیں کرتے، تو اس وقت جب حضرت نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ مریم تلاوت کی، اور جب انہوں نے سارا کلام سنا تو وہ بادشاہ بھی رو رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے پادری اور بڑے تھے وہ سارے کے سارے رو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے واقعی یہ وہی ایسا ہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس ذات کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام والا کلام آیا تھا، بے شک یہ بھی کلام اسی ذات کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی آنکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آنسوؤں سے تربتر ہوں گی، مما عرفوا من الحق، کس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو جو پہچان لی۔ یقولون، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع شاہدین، ہمیں تو گواہ کرنے والوں میں سے شامل فرما، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے، کہ ہم سب کے سب جتنے بھی ہیں ہم تیری باتوں پر، تیرے کلمے پر، تیرے نام پر، تیرے رسول پر ہم ایمان لے کر آئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ اور زیادہ اپنی حجت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جب اللہ کی طرف سے پورا حق آ گیا، سیدھی بات آ گئی، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں، ضرور بھی ضرور ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم امید کرتے ہیں، ہم یہ لالچ رکھتے ہیں، اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف فرمائی ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا،
پھر ان کو پہنچ گیا اللہ کی طرف سے بما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا، کون سا؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلے، اخلاص سے اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلے کر دیے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد بڑی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، لیکن نصیب نہ ہو سکا۔ لیکن جب ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے نکل گئے، چلے گئے، حضور کے پاس خبر آئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو لیا کہ چلو باہر تمہارے بھائی کا جنازہ پڑھتے۔ اسلام کی تاریخ میں وہ ایک جنازہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھا، ورنہ جس کا بھی جنازہ، بڑے بڑے صحابہ حضور سے دور شہید بھی ہو گئے، انتقال بھی ہوا، حضور نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اسلام کی تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہیں۔ مفسرین اس کی مختلف توجیہات بیان فرماتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، سامنے جنازہ کر دیا۔ اب وہ سامنے کیا نہ کیا کچھ بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جنازے کو قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے مقدمات جنازہ پڑھا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے بھی فرما دیے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن ہیں، یہ جو اللہ کے رسول کے کلام پر جو سنا اور دل کو نرم کر لیا اور اس کے بعد اس پر ایمان لے کر آ گئے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور آگے فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کو اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے۔ باقی آگے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آگے جہاں پر اللہ جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے بارے میں بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جہاں فرما برداروں کا ذکر ہے وہاں نافرمانوں کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سارے جہنم والے ہیں اور جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں ذکر کی۔ اسلام سے پہلے بہت سارے لوگوں نے مختلف چیزیں حرام کر رکھی تھی اپنے اوپر، بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو حرام کر لینا اپنے اوپر یہ کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھو جی صحیح بابا بزرگ یہ ایسا ہے آج تک اس نے گندم کا دانہ ہی نہیں کھایا۔ ارے بھائی کیوں نہیں کھایا؟ کہ بس یہ صحیح کا چلہ ہے۔ ارے بھائی ایسا کون سا چلہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا؟ کسی سے پوچھو جی یہ صحیح نہیں، صحیح گوشت کھاتے ہی نہیں۔ بڑے بزرگ ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، حضرت نے کبھی زندگی میں جب سے حضرت اس لائن میں تصوف بزرگی کی لائن میں آئے کبھی انہوں نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بھئی یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کو کھانا، یہ ہے کہ لمٹ میں کھانا، ضرورت سے زیادہ نہ کھانا، اپنے حلال مال سے کھانا، جو شرائط ہیں یہ تو بزرگیاں ہو سکتی ہیں، باقی کھانا چھوڑ دینا یہ کسی قسم کی بزرگی ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو لا تحرموا الطیبات، حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو حرام مت کرو، اپنے اوپر حرام کر لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما احل اللہ لکم، اور جو چیز بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کبھی بھی اپنے اوپر حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے بھی نہ بڑھو کہ ہم زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، زیادہ چیز طریقے سے رہنے والے ہیں۔ نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسلام کا نام ہی اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال، ضرورت سے زیادہ تقوی کا حائزہ ہو جانا۔ بعض لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں، ہمارے علاقے میں اڑوس پڑوس میں سندھ کے اندر، ان کو دیکھو تو پانی کی بوتل اپنی لے کر گھوم رہے ہیں۔ بھائی تم کیوں لے کر جا رہے ہو؟ نہیں جی کسی دوسرے کا پانی نہیں پئیں گے ہم۔ ارے بھائی کیوں جی؟ تقوی کے خلاف ہے۔ اب جو آدمی پانی کسی کا نہیں پی رہا تو وہ کھانا کس کا کیا کھائے گا؟ ہاں اس میں تو تقوی ہے،
کہ بھئی جب کھانا کسی کا کھاؤ تو دیکھ لو وہ اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کی حلال کی ہے، تمہیں کھلانے میں اس کا مقصد آپ کو راضی کرنا، آپ کو خوش کرنا، یا پھر کوئی دنیاوی ایسا ناجائز مطلب ہے، ان چیزوں کو تو دیکھنا ضروری ہے۔ باقی خام خواہ ہیضے کا، تقوی کا ہیضہ ہو جانا کہ جی پانی بھی اپنے ساتھ لے کے رکھنا ہے، نہیں پانی کسی کا بھی نہیں پینا، کھانا کسی کا بھی نہیں کھانا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ لمٹ سے بڑھنے والے، آگے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی چیزوں سے رکنا اور بچنا یہی اسلام ہوتا تو سب سے بڑا اسلام فرشتوں کے پاس ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اپنے گھر کا پانی بھی پیا ہے، دوسروں کے باغوں میں جا کر اہتمام سے ان کا پانی کے وہاں بھی پانی پیا ہے۔ حضور نے دعوتیں دوسروں کی بھی کی ہیں، دوسروں کی دعوتیں کھائی بھی ہیں۔ حضور ہدیہ قبول بھی کرتے تھے، ہدیے دیا بھی کرتے تھے۔ تو اسلام ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لینا، حلال حرام کو نہ دیکھنا اور بس کھاتے پیتے رہنا، جو آ جائے کھا لیا، جو آ جائے پی لیا، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اور اتنی اپنے اوپر سختی کر لینا کہ حلال طاہر طیب مال بھی اگر کوئی کھلا رہا ہو اس کو بھی نہ کھانا، تو یہ بھی اسلام کے حکم کے اعتبار سے ناجائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھا لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کون سا اللہ؟ کہ جس پر تم ایمان لے کر آتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، لمٹ میں رہنا ہے، آؤٹ آف لمٹ نہیں جانا کسی معاملے میں، نہ تقوی میں لمٹ سے زیادہ جانا ہے۔ اسلام نام ہی دو باؤنڈریوں کے اندر رہنے کا ہے، نہ اپنی مرضی سے بہت زیادہ ہم عبادتوں میں لگے رہ سکتے ہیں، ہم یہاں سارے دن عبادتوں میں لگے رہیں، گھر والے بھوکے رہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سارے دن تبلیغی کرتے رہیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سارا دن اپنے یا پھر کاروبار میں لگے رہیں، مسجد میں اندر ہی نہ آئیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، اگر گھر میں ہے تو بیوی کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، آپ کی اپنی ذات کے بھی حق ہیں۔ لہٰذا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ بعض قسمیں تو ایسی ہیں، قسم کے بارے میں ہے، لغو، قسم لغو جسے کہا جائے، بیکار قسم کی، یعنی جس کی حقیقت کوئی نہیں تھی، انسان اپنے طور پر سچا بھی قسم اٹھا لیتا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک آدمی کو سے آپ نے کوئی بات پوچھی، اس کے ذہن میں تو یہ تھی کہ وہ اسی طریقے سے جو میں چاہ رہا ہوں یا جو مجھے پتہ ہے، حقیقت میں وہ ویسی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آدمی قسم اٹھاتا ہے، گاڑی 11 بجے کا ٹائم اس نے پوچھا تھا، گاڑی 11 بجے آ رہی ہے۔ اس نے کہہ دیا ہاں بھائی گاڑی 11 بجے کا، جی ہاں 11 بجے آ رہی ہے۔ اچھا پھر 11 بجے کا بتا دیا اور وہ 11 بج بھی گئے۔ اب کہنے لگا، جب اس نے کہا نہیں بھائی 11 بجے نہیں آئی، اس نے کہا خدا کی قسم 11 بجے آئی ہے، 11:30 بجے 11 بجے آئی اور چلی گئی ہے۔ اب اس کا گمان یہی تھا کہ گاڑی کا ٹائم میں نے پوچھا ہے، جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ میرا دوست ہے، اس نے 11 بجے مجھے بتایا تھا، اب 11:30 بجے ہو گئی، بات تو پکی ہو گئی۔ حالانکہ ہوا یہ کہ وہ ادھر میسروں کے اندر اس کا انجن فیل ہو گیا، وہ ادھر ہی کھڑی ہے ابھی تک۔ اب اس نے قسم اٹھائی، لیکن قسم وہ اٹھائی جو حقیقت میں ایسی نہیں تھی، لیکن یہ خود اس قسم اٹھانے میں سچا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی غلط گم، اسے کہا جاتا ہے قسم لغو۔ اب اس نے دیکھا جائے تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسم ایسی کوئی اٹھا لی جاتی ہے تمہاری طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اپنے یقین کے اعتبار سے تو سچی اٹھائی، حقیقت میں وہ نہیں تھی۔ تو لہٰذا جب تم اپنے معاملے میں اسلام کا ایک خاص ایک حسن سمجھ لیں یا ایک خاص ایک نقطہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمارے اوپر ڈالتے ہی نہیں جو ہمارے بس میں سے زیادہ ہو. جس چیز میں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ریگستان میں کہیں کھڑے ہیں یا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر نماز شروع کر دی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، قبلے کا اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی اور کہا کہ بھئی اس طرف قبلہ ہے، انہوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب کوئی آدمی آ گیا، اوہ جی ادھر تو قبلہ نہیں تھا، پھر بھئی قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ تو اس طرف پیچھے ہے. اسلام کہتا ہے اس کی نماز ہو گئی، اپنی کوشش کر لی، اس نے کوشش کرنے کے بعد اب اس کا اختیار ختم ہو گیا. اپنی کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرما دیا. باقی وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جن قسموں کو تم جان بوجھ کر، یعنی پکا بھی ہے، یقین بھی ہے تمہیں، پھر تم اگر کر رہے ہوتے ہو تو اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا. پتہ بھی ہے، کسی نے بتا بھی دیا انجن فیل ہو گیا ہے، اب سامنے والے کو کہہ رہا ہے، تو پھر اس وقت پکڑ ہوگی کہ تمہیں پتہ بھی تھا، اس کے بعد بھی پھر تم یہ کر رہے ہو. تو فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنَ الْأَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح جھوٹی قسم اٹھا دی تو پھر تمہارے اوپر ہے کہ تم 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، متوسط لوگوں جو درجے کا کھانا 10 آدمیوں کو کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا پھر کوئی غلام آزاد کر دو. یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر دے. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا فمن لم یجد، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہیں کر سکتا، تو اسلام تو سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ پیسے والوں کے لیے اسلام ہے، اسلام نے ہر طرح کی گنجائش رکھی ہے. فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے، فرمایا فصیام 3 ایام، پھر تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم 3 دن روزے رکھو. 3 دن روزے رکھ دیے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھا دو. آگے فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت بھی کیا کرو. اگر کسی معاملے میں قسم اٹھا رہے ہو تو اس کو نبھانے کی بھی کوشش کرو، اہتمام رکھو. یہ نہیں کہ بس قسمیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے. جھوٹا انسان زیادہ سے زیادہ قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، کہ انجانے میں تم سے کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے، ایسے احکامات میں کوئی تم سے لاپرواہی نہ ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اپنی آخرت خراب کرنے والے نہ بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ذکر کر دیا، معاشرے کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں. آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، جو شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری شیطانی کام ہیں. ان چیزوں سے تم بچ جاؤ، شیطانی اثرات ہیں. اب چاہے وہ شراب پی کر، وہ بھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے لیے الخبائث، تمام برائیوں، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور آگے فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح حاصل کر لو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اب یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہے ہیں شیطان اس کے ذریعے کیا کرتا ہے، اس جوا کے ذریعے، اس شراب کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض کو پیدا کر دیتا ہے. بغض پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے، یہ کرنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور جب یہ پیدا ہو گیا انسان کے اندر، جب نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے، تو انسان پھر ذکر اذکار سے دور ہو جاتا ہے. دھیان کے اندر وہ نفرت آ جائے گی. جب نفرت اور غصہ آ جائے سمجھ لو کہ خیر تمہارے اندر سے نکل گیا. انسان ہے، بعض مرتبہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا آج تو مجھے خاص تجربہ ہوا. کسی بات پر میں جذباتی ہو گیا یا کوئی معاملہ ہوا تو میرا بھی کافی ذکر اذکار رہ گیا. تو بات یہ ہے کہ طبیعت کے اندر غصہ
لے کر نہیں آنا، ایسے اسباب پیدا نہیں کرنے۔ اس اسباب میں سے حسد سب سے بڑی بیماری ہے، بغض سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب ان سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ان سب برائیوں سے بھی روک دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اس چیز سے رک گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر تم رک گئے تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس ذمہ تو یہ ہے کہ وہ خیر کو پہنچا دے۔ اب عمل کرو گے تمہیں فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہیں نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں۔ آگے اور احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، سارے معاشرتی احکامات ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب حرم کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اس میں داخل ہونے والا امن والا ہے، وہاں پر اگر کوئی جانور ہیں ان کا شکار کرنا اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، آپس میں وہاں کوئی لڑائی ہوئی اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہاں اگر حرم کے اندر سمندر یا دریا آتا ہے اس میں اگر کوئی شکار کر لیا جائے تو اسلام اس کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن خشکی کے شکار کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اس طریقے سے انسان کو بچنا بھی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حرم کے بارے میں فرماتے تھے، اس کی عزت اور احترام کے بارے میں، اگر میرے والد خطاب کا قاتل حرم میں داخل ہو جائے تو اس وقت اگر وہ حرم میں داخل ہو جائے گا تو میں اپنے والد کا بدلہ اس سے اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک وہ حرم کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اسلام نے یہ احکامات بیان فرمائے، حرم کا وہ عزت اور مقام ہے، اس چیز کا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم وہاں پر جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے تو اس چیز کو خصوصی طور پر نبھانا بھی چاہیے، ان چیزوں سے جو اسلام نے منع فرمائی ان سے بچنا بھی چاہیے۔ اور وصیت کے بارے میں حکم فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی عمر اس لیول تک آ جائے کہ انسان سوچے کہ یار واقعی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو فرمایا کہ تم کوشش کر لیا کوئی وصیت لکھ دیا کرو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو تاکہ بعد میں کسی قسم کا معاملہ ایسا نہ ہو۔ وصیت کرنا جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا شریعت کے ایک بہترین احکامات میں سے ہے اور ہمیں اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، کہ 2 آدمی تمہارے پاس موجود ہوں ذوی عدل منکم، تاکہ وہ وہاں پر موجود ہوں اور تمہاری وصیت ہو جائے۔ انسان ہے کبھی بھی کسی دنیا کے اندر جب بھی دنیا سے جا رہا ہے، بھائی میرے اوپر اتنا قرض ہے، میرا اتنا پیسہ فلاں کے پاس ہے، میرا اتنا مال ہے، میں کار خیر میں جمع کرانا چاہتا ہوں، کوئی مسجد بنوانا چاہتا ہوں، کوئی مدرسہ بنوانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ جب موت کے آثار قریب ہو جائیں تو وصیت یا کوئی بھی جو آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ 33% میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے معاملات کو اس طریقے سے بنا کر رکھے۔ ہمارے اکثر اکابر کا طریقہ تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اپنی جیب میں اپنی وصیت رکھا کرتے تھے، روزانہ ہفتے 15 دن میں اپنی وصیت کو تبدیل کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر میری موت آ جائے تو میرے معاملات ایسے نہ ہو کہ کل قیامت میں مجھے میری پکڑ ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ حکم شریعت کا ہم میں سے اکثر سے ختم ہو چکا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم کر دیں۔ آگے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس بات کو صورت کو ختم کیا گیا، اور یہاں پر مائدہ کا جس طرح اس صورت کا نام ہے، مائدہ کے معنی دسترخوان، اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواری ایسے تھے کہ جو ایمان لے کر آتے تھے، لیکن بعض ایسے تھے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب اس چیز کی قوت طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے آسمانی کھانے اتریں اور وہ اتر کر ہمارے لیے یہاں پر پیش کر دیے جائیں اور ہم وہ کھا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے
کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے سچ بات کی ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے۔ تو قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو دعا کی انہوں نے، اے ہمارے رب ہم پر ایک ایسا دسترخوان آسمان سے نازل فرما کہ جو ہمارے لیے بھی عید ہو، ہمارے اولوں کے لیے بھی عید ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، اس میں سے تو ہمیں عطا فرما، ورزقنا انت خیر الرازقین، تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہت بڑا رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی نازل کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا انی منزلها علیکم، میں دسترخوان تم پر نازل کرتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، اگر اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کا انکار کیا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات لے آئے، تو یاد رکھنا انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہو۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت والا واقعہ ہے، پورا قیامت کو ذکر کیا گیا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے کہ تمہیں ہم نے یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دی، اس کے بعد تم نے یہ کہہ دیا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی امی و الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو وہ خدا بنا لیں؟ قال عیسیٰ علیہ السلام کہنے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی علم بحق، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، میری تو اوقات ہی نہیں یہ کہہ دوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، تیرے پاس تو علم ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی، عجیب عجزی، اے اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میں تیرے دل کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ہاں میں نے جو بات کی تھی ما قلت لہم الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم کیا میں نے ان کو یہ بات کر دی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ اور اس میرے رب کی اور تمہارے رب کی عبادت کرو، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا میں ان کا گواہ ہوں، لیکن جب تو نے مجھے بلا لیا اپنے پاس پھر تو ان کا نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فإن تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، پھر وہ تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، اللہ تعالیٰ کہنے لگے ھذا یوم، یہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا۔ بعض مرتبہ سچ کہنے پر نقصان ہوا، بعض دفعہ سچ کہنے پر گھاٹا ہو گیا، اللہ کہتا ہے آج سچائی کا ملے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابیاں ہیں، یہ بڑی نیکیاں ہیں، یہ بڑی کمال اور حاصل کرنے کی نعمتیں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے سورہ انعام ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و اس میں اور پہلی جتنی 3-4 صورتیں گزری ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ مختصر آپ کو میں ذکر کر دوں تاکہ کل کے بارے میں بات اور زیادہ ہم تفصیل سے ذکر کر سکیں۔ یہ سورہ انعام مکی صورت ہے، وہ جتنی بھی صورتیں سورہ نساء گزری، سورہ مائدہ گزری، سورہ آل عمران گزری، یہ ساری مدنی صورتیں تھیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مدنی صورتوں میں جیسے بتایا تھا احکامات زیادہ، یہودیوں کا ذکر زیادہ، عیسائیوں کا ذکر زیادہ، اور شریعت کے احکام زیادہ تھے۔ مکی صورت کے اندر مشرکین کا ذکر زیادہ ہوگا، اللہ کی قدرت کا ذکر زیادہ ہوگا، اللہ کی توحید کا ذکر زیادہ ہوگا، نبی کی رسالت کا ذکر زیادہ ہوگا، اور قیامت کا ذکر زیادہ ہوگا۔
مرنے کے بعد کا ذکر زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو زیادہ ذکر کیا ہے، اپنے ہونے کو زیادہ ذکر کیا ہے، کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اتنا تفصیل سے اور کھول کر ذکر کیا ہے کہ جو ضدی اور ہٹ درم نہ ہو، جان بوجھ کے آنکھ بند کرنے والا نہ ہو، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کل بات ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دل میں خدشات معاشرے کے ذریعے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی ذات میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی شریعت کے کسی احکامات میں پیدا ہوتے ہیں، تو فوراً ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش سب حضرات سے یہ ہے کہ جو حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس خیر کے کام کو آگے تک پہنچائیں اور اس پیج کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکات سے ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، یا اللہ نفرتوں کو دور فرما۔ اے اللہ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، زمانے کے معاشرے کے اثرات کی وجہ سے شیطانی اثرات ہم پر رمضان کے باوجود بھی اے اللہ ہم سے دور نہیں ہو رہے۔